آسمان میں ایک نیا چاند نمودار ہو چکا ہے، نکل چکا ہے۔ یہ ایک نئے سال کا آغاز ہے، مگر یہ نیا سال باقی دنیا کے نئے سال کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ سال ایک عظیم قربانی کی یاد سے یاد ہوتا ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے یا محرم کا کہیں پر بھی ہمیں ذکر سننے کو ملتا ہے تو ہمارا ذہن ترنت عراق کے اس تپتے صحرا کی طرف جاتا ہے جسے ہم کربلا کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 61 ہجری کا وہ سال جہاں پر ظلم، طاقت، جھوٹ، فریب کی ایک پوری فوج کھڑی تھی اور دوسری طرف صرف 72 لوگ تھے، مگر یہ 72 لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان کا قید، ان کا لیڈر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ اس جنگ میں کھو دیا، اپنا گھر بار، اپنے گھر کے افراد، سارے کچھ اس جنگ میں کھو دیے۔ جانتے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ سچ زندہ رہے، اسلام کا پرچم ہمیشہ اونچا رہے، اسلام کا سر ہمیشہ اونچا رہے، وہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے، حق پر رہے، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کیا، لیکن کبھی یزید کے سامنے خود کو جھکانا منظور نہیں کیا۔ آج بھی لوگوں کی زبان پہ، بچے کی زبان پہ حضرت امام حسین کا نام ہے، لیکن یزید کو آج کون جانتا ہے؟ کہاں مرا، کہاں دفن ہوا، کہاں پڑا ہے، کوئی نہیں جانتا، آج بھی کوئی نہیں جانتا اسے۔ لیکن حضرت امام حسین کو آج پوری کائنات جانتی ہے اللہ کے فضل سے، اور تا قیامت تک لوگ انہیں جانتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز، محرم کا مہینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نئے کپڑے پہنو، خوشحالیاں مناؤ، بہت ساری شاپنگز کرو، میلوں میں جاؤ، اپنی بہن بیٹیوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر ان کی وہاں پر نمائش کراؤ، لوگوں کے بیچ میں انہیں لے آ کر کھڑا کر دو، گھماؤ پھراؤ۔ یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ کام جن میں آج تم مشغول ہو، جن کاموں کو تم آج بڑھاوا دے رہے ہو، جنہیں آج تم دنیا بھر میں پھیلا چکے ہو، یہ کام پتہ کس نے کیا تھا؟ یہ اس یزید نے ہی کیا تھا۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میں اس نے بھی وہی کام کیا، ڈھول تاشے بجوائے، بازاریں سجوائیں، میلے ہوئے، لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ اسی کام کو آج ایک مسلمان کر رہا ہے۔ محرم کا نام ہے کہ حضرت امام حسین نے جو حق پر رہ کر کیا، ان کی اس زندگی کو، ان کے اس کریکٹر کو اپنی زندگی میں تھوڑا بہت بھی اگر مل جائے تو اس کو شامل کرنے کا نام محرم ہے۔ ان کی اس پوری لائف اسٹائل سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا نام محرم ہے۔ انہوں نے اس جنگ کو جو لڑا، کیوں لڑا، اس کے بارے میں سمجھنے کا، اور سمجھنے کے بعد میں اپنی زندگی میں اسے اتارنے کا، اس کا نام محرم ہے۔ آج ہمارے سامنے یزید نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر کا جھوٹ، نفس، ظلم، رشوت لینا، نئے سے نئے کپڑے پہننا، ایک ڈریسز میں اچھے خوبصورت بن کر میلوں میں جانا، گھومنا، ان کے بازاروں کی رونقیں بڑھانا، یہ آج کے ہمارے یزید ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم کبھی سچ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ امام حسین نے حق کے ساتھ میں رہ کر لڑائی لڑی؟ کیا کبھی ہم کسی کے ساتھ میں حق کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے فائدے کے لیے کبھی جھوٹ کو چھوڑا ہے؟ تھوڑا بہت بھی ہم نے اپنے اوپر کبھی غور کیا ہے اس بات کو لے کر؟ اس مہینے میں ہم غور کریں کہ جب بھی ہم کربلا کے شہیدوں کو یاد کریں تو ہم خود سے یہ عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ظلم اگر کہیں ہوگا تو ہم اسے روکنے کی پوری کوشش کریں گے، اور حالات جو بھی ہوں ہم کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، حق کا ساتھ دیں گے۔ اور سب سے بڑی جو سیکھ ہمیں ملتی ہے ان کی زندگی سے، حضرت امام حسین کی زندگی سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ لیکن شہید بھی آپ کہاں ہوئے؟ یہ دیکھیے کہ اللہ کے سامنے آپ کا سر تھا، آپ سجدے میں، تبھی آپ کو شہید کیا گیا تھا، لیکن اس یزید ظالم کے سامنے کبھی آپ نے سر کو نہیں جھکایا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن ہے، اگر آپ غور کریں تو سب سے بڑا لیسن۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر حق بات بولنے کی کبھی بھی باری آئے تو حق بات ہمیشہ بولو۔ دیکھو، کوئی تمہیں زندگی سے چھین نہیں لے گا، کوئی تمہیں موت نہیں دے دے گا، سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو آپ اسے روکنے کی پوری کوشش کرو۔ تو آپ اس مہینے میں غور و فکر کریں کہ آپ کوئی بھی ایسے کام نہ کریں جس سے علماء منع فرماتے ہیں، جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ آپ کھان پین کی چیزیں بنائیں، لوگوں کو کھلائیں، غریب مسکین یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں، بانٹیں۔
سبیل کریں، لوگوں کو پانی پلائیں، یہ آپ کے لیے اچھے کام ہیں۔ یہ ان جگہوں سے اچھے کام ہیں جہاں پر آپ صرف جہالت ہی نظر آتی ہے، آپ وہاں جا کر جہالت کے ہی شکار ہوتے ہیں اور کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور آپ غور و فکر ضرور کریں اس مہینے میں کیا آپ بھی پہلے کوئی ایسے کام میں مبتلا تھے جو میں یہ کام بتا رہا ہوں؟ اگر تھے تو پلیز آپ اسے اسی مہینے سے کوائٹ کر دیں، چھوڑ دیں اسے، اور اچھے کام کی طرف رجوع کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔